قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فی زمانہ گناہوں مسائل امراض میں انسانوں کو گھیرا ہوا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. بے اطمینانی بے سکونی کی کیفیت ہر ایک پر عیاں ہے. جس سے پوچھو ٹینشن کا شکار ہے اور یہ ٹینشن ہی مختلف امراض کو ہوا دیتی ہے. کبھی اس ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے, کبھی اس سے بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے. ان تمام مسائل اور پریشانیوں اور بے سکونی اور ٹینشن سے نجات اللہ کے ذکر میں ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ میرے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ملتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی بے تحاشا نعمتیں انسان پر ہیں. اس قدر نعمتیں ہیں کہ ان کا احاطہ اور شمار ممکن نہیں. اس سے ظاہراً ہم واقف ہیں, کچھ سے واقف ہی نہیں. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. یہ جو نعمتیں ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جنگلی جانور کی طرح ہیں. یعنی جیسے جنگلی جانور ہوتا ہے انسان سے بھاگتا ہے, تو نعمتیں بھی انسان سے بھاگ جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو شکر کی زنجیر سے قید ہے. اور اللہ کی ان بے تحاشا نعمتوں کا تو شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو ہر سانس میں اس خالق حقیقی, اس منعم حقیقی کو یاد رکھو. تمہارا کوئی سانس اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے. کسی بھی معاملے میں, کسی بھی اس میں اللہ سے غافل نہ ہو. یہ طریقہ تو بتا دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ذکر کی توفیق ہے پھر اس کا شکر ادا کرنا. پھر اللہ نے جو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دی اس کا کیسے شکر ادا ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا, اس کی عنایات کا, اس کے کرم کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. کم سے کم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس منعم حقیقی کو اپنی یاد میں رکھے, اس کی طرف متوجہ رہے, یہ جان لے کہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں, اور اس کو یہ جانتے ہوئے اپنی ہر سانس میں یاد رکھے, اس کی یاد سے غافل نہ ہو. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. یہ جو فلاح و کامرانی اس کا انحصار بھی ذکر پر ہی ہے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پھر اللہ اپنے ان بندوں کا, ان ذاکرین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, کہ ذکر کرنے والے مردان خدا اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے ساتھ مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایسے بندے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ جنہیں نہ تجارت نہ خرید و فروخت اور نہ ہی کوئی دنیاوی امور میری یاد سے غافل کرتا ہے. یعنی دنیاوی امور میں مشغول ہوتے ہیں بظاہر, لیکن دل میں یاد ربی ہوتی ہے. دست بکار ہوتا ہے, دل بیار ہوتا ہے.
اور اللہ نے فرمایا کہ یا الذین لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو تم کو تمہارا مال تمہاری اولاد کہیں میری یاد سے غافل نہ کر دے. اور اگر ایسا ہو گیا یعنی تم غافل ہو گئے کسی بھی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے اموال کی وجہ سے، اپنے گھر بار کی وجہ سے، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے، تو جان لو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ وہی لوگ خسارے میں. پتہ چلا جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ خسارے میں ہے، حقیقتاً خسارے میں. اللہ فرماتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر کھڑے ہوئے ہوں تو میری یاد کرتے رہتے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے ہوں قعودا تو میری یاد میں رہتے ہیں، اور اگر بستر پہ لیٹے ہوئے کروٹیں بدل رہے ہیں تو بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوتے. وَيَتَفَكِّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر جب کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، کہ اے رب تو نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، بس ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اب یہ ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، ایسی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کریں گے. ہمارے مرشد ہر وقت خدا کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر. اگر کوئی دنیاوی بات ان سے کرتا تو وہ اس بات کو کسی نہ کسی آیت، کسی نہ کسی حدیث، کسی نہ کسی حکمت کی بات سے منسلک کر کے پھر اللہ اس رسول کے ذکر طرف لوٹاتا. اب جب دنیا دار ہوتا ہے نا تو وہ خدا کے ذکر سے بے چین ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے دنیاوی باتیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں اللہ ہی کی بات ہو، وہ دنیاوی ذکر ہوتا ہے اس سے بے چین ہو جاتے ہیں. تو جو ان کے پاس بیٹھنے والے دنیا دار ہوتے ہیں کوئی کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی، یہ لے جاتا ہے حدیث کی طرف، ہم بات کر رہے ہیں فلانی چیز کی، یہ لے جاتا ہے قرآن کی طرف. تو حضور نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ افضل اور بلند درجے والے ہیں، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. آپ سے پوچھا کہ اللہ کی راہ کا غازی کون ہے، فرمایا کہ اگر غازی مشرکین پر اس قدر تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل اور درجے میں بلند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس بہت سارے درہم و دینار ہو اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا اس سے افضل. دل کو ہر وقت یاد الہی کی تلقین کرتی رہنی چاہیے. قرآن مجید کی آیات اپنے سامنے لکھ کے لگانی چاہیے، لکھ کے رکھنی چاہیے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے. عمرہ ضائع مکن در گفتگو، یاد او کن یاد او کن یاد او. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کو فالتو گفتگو میں ضائع نہ کرو، بس اس کی یاد کرو، اس کی یاد کرو، اس کی یاد میں گم رہو. حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جو میت پر روتے ہیں اور اس پر نہیں روتے کہ جس کا دل مردہ ہو گیا. اور جان لیں کہ دل خدا کے ذکر سے زندہ ہے. جو ذکر میں ہے اس کا دل زندہ ہے، جو ذکر سے غافل ہے اس کا دل مردہ ہے. حضرت عبداللہ بن بصر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ اسلام کے تو بڑے احکام ہیں، مجھے کوئی ایک بات بتائیں جس پر میں عمل کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ایسا کر کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر خداوندی سے تر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جو راتوں کو قیام کرنے سے عاجز ہو، بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنے سے مجبور ہو، بزدلی کے سبب جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے متعلق نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو اور وہ
صحابہ نے اس کے اسلام میں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے جمع ہوں تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح اور جو نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ قیامت میں ایک شخص کہ 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور اس کے پاس ایک پرچہ ہوگا جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا جو اس نے پڑھا تھا، جس کی شہادت دی تھی، اور جب نیکیاں تولی جائیں گی تو یہ ایک پرچہ، یہ ایک کلمہ طیبہ اس کے گناہوں کے 99 دفتر پر بھاری آ جائے گا۔ ایک گناہگار اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہیں، کیا میرے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں؟ تو حضور نے پوچھا کہ کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ان سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تب وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جا لا الہ الا اللہ کہہ، اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے تازہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ کریم حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو قرب حق میں میرے لیے سنت کا موجب ہو، یعنی ایسا وظیفہ ہو کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کے قرب کے راستے میں جلدی سے طے کر جاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ تلقین کیا۔ حضرت نے کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص چیز بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک جتنے انبیاء گزرے کسی پر اس کلمے سے افضل کلمہ نہیں نازل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے، میرے ذکر کے واسطے۔ اور جان لیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ نوافل ہے، نماز فرض ہے۔ اگر کوئی نماز ترک کر کے ذکر میں مشغول رہے تو خیر غافل سے تو بہتر ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ فرائض کی پہلے ترجیح ہے، فرائض کو پہلے ادا کرنا ہے اور پھر نوافل میں مشغول ہونا۔ ہمارے مرشد ذکر الہی میں رہتے ہیں اور ذکر الہی کی تلقین کرتے ہیں، مگر آپ کے اندر نمود و نمائش نہیں تھی۔ آپ ایسے ذکر نہ کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کی نگاہ میں آئے یا ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو اور لوگ آپ کو ذاکر سمجھیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ذکر کے معنی ہے یاد، اور اگر کوئی شخص اللہ کی طرف متوجہ ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے، خواہ وہ منہ سے ذکر کرے نہ کرے، دل سے ذکر کرے نہ کرے، روح سے ذکر کرے نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص زبان سے ذکر کر رہا ہے، ذکر جہری کر رہا ہے، لیکن اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی یاد کسی اور طرف ہے اور دنیا کی طرف ہے، تو وہ اللہ کی یاد سے حقیقتاً غافل ہے۔ تو جو اصل چیز ہے وہ اس ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور وہی ذکر ہے۔ میں نے ایک مرتبہ شیخ صاحب سے پوچھا ذکر خفی کے لیے اجازت مانگی، تو آپ نے کہا آپ کو اجازت ہے۔ میں نے کہا کیسے کروں؟ تو کہنے جیسے میں کروں۔ اب آپ اس وقت منہ سے ذکر کر رہے تھے، نہ آپ قلب سے ذکر کر رہے تھے، نہ آپ جو لطائف کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جس پہ حرکتیں خفیف ہوتی ہیں اس سے ذکر کر رہے تھے۔ تو میں نے غور کیا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، تو میرا ذہن سب گیا کہ ذکر خفی حقیقتاً ایسا ذکر ہے کہ اپنی ذات کو بھی پتہ نہ ہو، آپ کا دھیان اس ذات کی طرف لگا رہے، نہ روح کو خبر ہے نہ کسی اور چیز کو خبر ہے، اس کی یاد کی طرف متوجہ، اس ذات کی طرف متوجہ رہنا ہی حقیقتاً ذکر ہے۔
شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اعضاء و جوارح نے ذکر کرنا شروع کیا، آواز آئی، تو میں نے خالق کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ یا اللہ میرا جو تجھ سے تعلق ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف مجھ اور تجھ تک محدود رہے، یہ کسی اور پر ظاہر نہ ہو، میرے دل میں تیری یاد رہے، یہ جو اعضاء و جوارح کا پھڑکنا اور آواز دینا اس میں جاکاری چنانچہ وہ بند۔ آپ انتہائی محتاط کہ کسی بھی طریقے سے ریاکاری نہ ہو اور ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوتے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی کی ربائی ہے، فرماتے ہیں کہ جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، دوست کی یاد کے سوا جو بھی میں نے کیا وہ حقیقتاً عمر کو ضائع کیا، اللہ کی یاد کے علاوہ جو کیا یہ عمر کو ضائع کیا۔ جو سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، اور عشق کے راز کے سوا جو کچھ بھی میں نے پڑھا وہ بچپنا تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ دوسرا قصہ بتا رہا ہے کہ عشق کا راز کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا بیان ہے، اور جب اس راز سے آگاہی ہو جاتی ہے تو کم از کم اس کی معلومات میں ایک چیز آ جاتی ہے۔ مگر عشق پیدا کس وقت ہوتا ہے کہ جب اس راز کا آشکارا ہو جائے، وہ چیز اس پر منکشف ہو جائے، تو کم از کم علم تو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ فرماتے ہیں کہ جس سر عشق، عشق کے راز کے سوا ہر چے بخانی بطالت، جو بھی میں نے پڑھا وہ در حقیقت بچپنا تھا، وہ راز کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اے سادی اپنے دل کی لوح سے غیر کا نقش مٹا دے دو ڈال، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، وہ علم کی حق کی راہ نہ دکھائے حقیقتاً جہالت۔ تو یہ جو سر عشق ہے یہ کیا ہے، یہ جان لیں کہ یہ ایک نقطہ ہے، اور جب آدمی اس نقطے سے آگاہ ہو جائے تو اسے اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرے، اور جب اس پر محویت طاری ہو اور اللہ کا کرم اس پہ شامل حال ہو جائے تو اس راز کا اس پر انکشاف ہو۔ جب انکشاف ہوگا تو یہاں سے عشق کی ابتدا ہوگی۔ اس سے پہلے صرف نام ہی نام تذکرہ ہے، ذکر ہے، عشق عشق کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ بعض لوگ کے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، مگر یہ ہے۔ تو جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، صرف وہ ذات حق موجود تھی، حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہ تھا۔ حدیث میں کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کہ اللہ تھا اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، نہ ہوا، کچھ بھی نہ تھا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے اظہار کا شوق ہو، کنت کنزا مخفیا فحببت، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا بس مجھے محبت ہو۔ کس بات سے؟ فخلقت الخلق ان عرف، مجھے اس بات سے محبت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب کوئی ہوگا تو خالق کو خالق کہے گا، کوئی مربوب ہوگی تو رب پہچانا جائے گا، کوئی غلطیاں کرے گا تو وہ غفور الرحیم اس صفت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ تو اللہ تھا، اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی، پھر اللہ نے اظہار چاہا تھا۔ اظہار کیسے ہوا؟ اسی ذات نے مرتبہ احدیت سے مرتبہ وحدت میں نزول فرمایا۔ اور یہ ساری اعتباری باتیں، اعتبارات، یہ جو مرتبہ وحدت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدت ہے، یعنی اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا۔
اس ذات سے ایک نور سامنے آ گیا مثل آئینہ. جب اس آئینے میں حق تعالیٰ نے اپنا جلوہ دیکھا تو اپنے حسن پر عاشق، کیونکہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، حسن سے محبت کرتا ہے. اپنے اس جلوے پہ فریفتہ ہو گیا اور اس کے اظہار کے لیے مخلوق بنائی. اب یہ جو مرتبہ احدیت سے مرتبہ وحدت میں نزول کس نے کیا؟ اسی ذات. پھر یہاں سے مرتبہ وحدت سے مرتبہ وحدیت کی طرف حق تعالیٰ جل شانہ کا نزول، اور وہی ایک نور ہے جو اعتبارات کے اندر متجلی ہو رہا ہے. مرتبہ وحدیت میں تمام مخلوقات کی خاکے اس کے علم میں تیار پہلے سے موجود تھی. جیسے ایک انجینئر مکان بناتا ہے تو مکان کا نقشہ پہلے سے اس کے ذہن میں ہوتا ہے، پھر کاغذ پہ آتا ہے، پھر مکان بننا شروع ہوتا ہے. تو ہم سب کے وہ علمی وجود جو اللہ کے علم میں مرتبہ وحدیت میں تھے وہ آیان ثابتہ کہلاتے ہیں. یہ تین مرتبے خلقی ہیں، اس کے بعد یہ حقی مرتبے، اس کے بعد خلقی مرتبے شروع ہوتے ہیں. اب جو نقشہ تھا اس کے ذہن میں اس کے مطابق ظہور ہونا شروع ہوا ارواح کا، عالم ارواح، پھر عالم امثال، پھر عالم اجسام. تو جو اہل نظر صوفیاں ہیں جنہوں نے اس راز کو ظاہر کیا، وہ بتاتے ہیں کہ جو نور ازل میں پہلے سے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات موجود تھی وہی ذات متشکل ہوئی بتدریج اس عالم کی صورت. اور حدیث شریف میں ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی. وہو الآن کما کان، اور اب بھی وہ ایسا ہی ہے، یعنی کوئی اور شے موجود ہی نہیں ہے سوائے ذات حق کے، کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں. جب یہ راز پتہ چل جائے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تو اپنے من میں ڈوب جائے، ساری مخلوق میں اس کے جلوے کو گمان کر کہ اس کا نور ہر شے میں، ہر شے کی حقیقت ذات حق ہے. خود اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا نور اللہ ہی ہے. جب زمینوں اور آسمانوں کا نور اللہ ہے تو کیا مخلوقات کا نور اللہ نہیں ہے؟ ساری مخلوقات میں اسی کا نور ہے. وہی بول رہا ہے، وہی سن رہا ہے، وہی متحرک ہے، وہی فاعل ہے، وہی مفعول ہے. تو اس راز سے آگاہ ہونے کے بعد اپنے من میں ڈوب کر اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں کھو جائے اور آواز سنے ہر شے خدا کے ذکر میں. اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمانوں میں سب اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. اب ہم سن نہیں سکتے، ہمارا اپنا قصور ہے، لیکن ہر شے ذکر میں. جب ہر شے ذکر میں تو کیا انسان غافل ہے؟ انسان بھی ذکر میں ہے لیکن ہماری توجہ ذکر کی طرف نہیں. جب ہم اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دل سے صدا سنائی دینے لگتی ہے اللہ 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 اللہ، یہاں تک کہ ہر بنو منہ سے آواز آنے لگتی ہے. ہر شے میں وہ محسوس کرتا ہے کہ ذات حق اپنی ذات میں ذات حق. اب جب اس ذکر میں ایسا نہ ہو جاتا ہے کہ اپنے خیال کو، اپنی توجہ کو اللہ کی ذات کی طرف، اس ذکر کی طرف مبذول رکھتا ہے اور اسے ہٹنے نہیں دیتا، تو اس میں وہ تجلیات منکشف ہوتی ہیں، پردے ہٹنے لگتے ہیں. اب یہاں تک ساری باتیں علمی ہیں. جب وہ چیز نظر آتی ہے، وہ حقیقت جس کا اس نے گمان کیا ہے اور جو در حقیقت ہے، جب وہ حقیقت منکشف ہوتی ہے تو یہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی توجہ کو ذکر کی طرف، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اتنی تلقین کی، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کثیر کی طرف اتنی توجہ دلائی تاکہ اس ذات کی طرف اتنا متوجہ ہو، اتنا ذکر کرو، ایسا کثیر ذکر کرو کہ یہ حجابات دور ہو جائے اور تم پر وہ حقیقت منکشف ہو جائے تمہاری حقیقت ہے. اور جب وہ حقیقت منکشف ہوگی تو اسی حقیقت سے دیکھنے کے بعد ایسا عشق پیدا ہوگا کہ کسی اور کی طرف توجہ کر ہی نہیں پائے. ذرا اندازہ لگائیں قیامت میں جنت میں جب مومنین جائیں گے، ایسی ایسی نعمتیں اس وقت ہوں گی نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی میری ایک نعمت باقی ہے. وہ پوچھیں گے یا اللہ وہ کیا؟ اس وقت اللہ جل شانہ اپنا جلوہ دکھائیں گے. جب جلوہ دکھائیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے، تاب نہ آ سکیں گے. جب ہوش میں آئیں گے سال ہا سال کے بعد تو یہ کہیں گے یا اللہ یہ جنت لے لے، یہ حور و غلبہ لے لے، یہ محلات لے لے. وہ جلوہ پھر ایک بار دکھائیں.
اہل اللہ کے لیے وہ جلوہ آج بھی آیا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کے اس میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ پھر نہ انہیں دنیاوی غم اور فکروں کی طرف توجہ رہتی ہے، نہ کوئی ٹینشن رہتا ہے، نہ کسی بات کے تو ملال ہوتا ہے. اس لیے نہ فرمایا کہ جو میرے دوست ہیں اللہ بزرگ کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، کوئی حزن ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اس کی دید میں، اس کے دیدار میں ایسے مگن ہوتا ہے. اب بزرگان نے دین نے فرمایا کہ ہر وقت تمہارا کوئی لمحہ اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی طرف توجہ سے غافل نہ گزرے. اگر ہم اپنے 24 گھنٹوں کو ایسا نہیں بنا سکتے تو کم از کم کچھ دیر ضرور خلوت میں بیٹھے، ایک ٹائم مقرر کر 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بڑھا کے گھنٹے پہ لے جائیں کہ جس میں کوشش کریں کہ اپنے من میں ڈوب کر اس آواز کو سنیں، اس ذکر کو سنیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور ایسے متوجہ رہیں کہ پھر ہماری توجہ کسی اور طرف نہ جائے. جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ جل شانہ کا مظہر اتم، حق تعالیٰ کی کامل تجلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخ میں ان کی ذات مقدسہ میں پنہاں ہے. جس نے بھی حضور کو دیکھا اللہ کو دیکھا، جس نے حضور کی حقیقت کو دیکھا اس میں سارے حقائق منکشف ہو گئے، ذات حق کا اس نے جلوہ دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اولیاء کاملین ہے. تو جس نے بھی اپنے مرشد کامل کو، ایسے کامل کو کہ جو حضور کی ذات میں فنائے تامہ رکھتا ہے، اس نے دیکھا در حقیقت حضور کو، اور حضور کو نہیں حقیقتاً اللہ کو دیکھا. مرشد کے برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخ میں حق تعالیٰ جل شانہ. تو حق تعالیٰ جل شانہ کا جب ہم تصور کریں تو برزخ شیخ کو اپنے اوپر طاری کر کے رکھیں تاکہ وہ چیز جلدی نمایاں ہو، جلدی ہو. مجھے جب مرشد پاک نے ذکر کی اجازت دی تو اپنے بڑی عاجزی سے فرمایا کہ اگرچہ کہ میں شیخ نہیں ہوں لیکن ذکر میں تصور شیخ کر لیا کرے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمامی کو اپنے مرشد کے تصور میں رہنے، ان کی طرف متوجہ رہنے اور ذکر حق میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کچھ دیر مراقبے میں اسی ذکر خفی کو کریں گے، بالکل ساکن اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کے دل میں ذکر کی آواز کو سنیں گے اور محسوس کریں گے کہ ہر چیز سے، کائنات کی ہر چیز سے اللہ 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 کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.